आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा, भारत की जानिब से तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, जिस तरह आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, मसाजिद को निशाना बनाया गया है, जो इंडिया है जी वो बुज़दिलाना हरकत ही करता है। वो कभी मर्दाना हरकत तो उसमें कभी ही नहीं है। उसकी ये केमिस्ट्री ही ऐसी है। और ये तो जिस दिन से उसने ये जुनून उसको सवार था कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, और अभी उसको वहाँ पर जो उसकी हालत हो रही थी जब से उसने पहलगाम में वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, और वो यके बाद दिगरे जो उसको हर तरफ से नाकामें हुई, तो जो आम पब्लिक ने और सब ने जो है उसको तो नींदें हराम कर दी, और बहुत ज़्यादा उसको लान तान हो रही थी, और अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर इसने राफेल से भी वो कोशिश की, उससे पहले उसने कश्मीर के सेक्टर को भी गर्म किया, उधर जो है ना अंधाधुंध फायरिंग वगैरह की, लेकिन उसको कामयाबी कहीं हो नहीं रही थी। विक्रांत को भी उसने भेजा कि मैं कोई ब्लॉकेट का उधर वो करूं, कराची को मैं ये कट ऑफ करूं, वो भी उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो वो तो एक किस्म का उसने अल्टीमेटम दिया हुआ था अपनी फौज को कि आपने हर हालत में कुछ ना कुछ करना है, कुछ एक्शन ऐसा करना है ताकि जो है मैं जो है किसी के सामने ये जा सकूं। तो उस सिलसिले में ये जो बार पहले ही बात जो हो रही थी टारगेट्स की, तो उसमें जो है ये भावलपुर का जिक्र भी ये था कि जी यहाँ करेंगे या मुरीद के में करेंगे। तो अब उसने गालबन यही है कि भावलपुर में क्या है कि जी वो जैश मोहम्मद का जो लीडर है मौलाना साहब, उसका घर है, शायद वो उधर ही उसने ये किया होगा। मैंने अभी तक वो देखा नहीं है कि वो किस जगह पे उसने ये किया है, लेकिन जाहिर है कि वो भी किसी ऐसी जगह पे, अकेले जगह पे तो वो नहीं रह रहे थे ना, और साथ आसपास उनके पड़ोस भी होगा, वो भी वहाँ किया है या क्या किया है। लेकिन जाहिर है कि अब पाकिस्तान तो जरूर उसका जवाब देगा। भारत ने इस्तीफा, क्योंकि उन्हें पता था कि तैयारे अगर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होंगे तो उनका वही अंजाम होगा जो अभिनंदन के तैयारे का हुआ था। इस दफा उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं। आप ये कहिएगा कि ऐसी सूरत हाल में पाक फौज की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से ज़ाहिर है भरपूर जवाब दिया जा रहा है भारत को। भारत के जो इस वक्त ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, इत्तलात आ रही है मुकम्मल तौर पर उसे तबाह कर दिया गया है। 2 तैयारों ने पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की, उन्हें मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है पहले ही हम तैयार थे, तो भरपूर जवाब जो दिया जा रहा है, इसके बाद सूरत हाल क्या बनती हुई आप देख रहे हैं कि भारत को फिर अक़वाम आलम की तरफ भागना पड़ेगा कि हमें बचाया जाए? तारीख तो ऐसी ही है कि फिर वो वहीं पर भागता है जब तक वो देखता है कि वो जो है उसको उसका बर्तरी हासिल है, तो वो करेगा। जैसे ही वो देखेगा कि जी मैं अभी जो है अब मुश्किल है मेरा, ये कश्मीर 1948 जंग से ही उसके आप हिस्ट्री उठा लें, तो ऐसे ही उसने ही किया है कि ये फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ भागता है, या फिर अपना जो सरपरस्त है अमेरिका उसको ये कहता है और वो प्रेशर कराता है। आपने द्रास कारगिल का जो याद होगा 99 में, उस वक्त भी जब हमने किसकी बेशुमार चौकियां जो हैं वो पहाड़ियां कब्जा कर ली थी, और फिर वो तो लेट गया था, कुछ नहीं कर सक रहा था। फिर उसने उधर ही अपना अमेरिका को ही और G7 को उसने बार बार दरख्वास्तें दी और कहा, और उन्होंने फिर आपको याद होगा कि जो प्रेशर डलवाया और हमें फिर वो चौकियां खाली करनी पड़ी वर्ल्ड प्रेशर के ऊपर, G7 और अमेरिका के प्रेशर के ऊपर। तो ये तो वो करता है, लेकिन अब ये देखना है कि अब इसका क्या होगा कि हमने तो बार बार ये कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो अभी हमने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया हुआ है, और बात तो अब आगे चलेगी। अपना टारगेट बात, जो है आपको ये लग रहा है कि ये सिलसिला अब इतनी आसानी से थमेगा नहीं? ज़ाहिर है पाकिस्तानी शहरियों के खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आलमी सतह पर भी भारत को इस हमले के बाद मजीद हजीमत का सामना करना पड़ रहा है।
صدر امریکی صدر ٹرمپ نے باقاعدہ یہ بیان ان کا سامنے آ گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے اس حملے کو انہوں نے شرمناک قرار دے دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز تو ایک عجوبی چیز ہے، اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ جب سے اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہے 1990 کے بعد سے آج تک جو ہے یہ امریکہ، اسرائیل، ویسٹرن ورلڈ جو ہے یہ تو انڈیا کے ساتھ رہا ہے۔ اس نے جو بھی ہیومن کرائمز کیے ہیں آج تک، چاہے وہ کشمیر ہے یا کوئی اور اس نے واقعہ کیا ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا تو یہ پہلا تو نہیں ہے کہ جو تاریخ آپ اٹھائیں تو بہت یہ لمبی ہے، اس نے کتنے زیادہ کیے اور ہمیشہ جھوٹے بیانیے پہ کیے، لیکن اس کو بچانے والا جو ہے وہ امریکہ اور یہ ویسٹرن ورلڈ تھا، جیسے یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ بھی یہ شامل ہے، اور جو نیریٹو بناتا تھا اس کی تائید جو ہے وہ بھی وہی یہ کرتے تھے۔ تو وہ ہمیشہ انڈیا کا ہی ساتھ دیا اور پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا، جبکہ وہ آج تک کبھی بھی جو ہے کسی چیز کا جو ہے وہ شواہد جو ہے وہ دے نہیں سکا، اور پہلگام میں بھی یہ کوئی شواہد نہیں دے سکا، اور وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ڈرامہ تھا۔ اپنے لوگ بھی اب اس طرح یہ کہہ رہے ہیں، جو اس نے اپنے دو تین جرنیل جو ہے سینئر افسر جو اس کے ہیں اس کو جو سیک کیا ہے، وہ یہی ایک وجہ ہے کہ جی وہ ایک تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تیاری نہیں ہے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ جی یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، تو ہم اس لحاظ سے ہم کیسے جو ہے آگے در اندازی کریں یا کوئی حملہ کریں، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا، اریسٹ کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ تو یہ امریکہ نے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی جب پہلگام ہے تو اس نے اس کی تائید نہیں کی، امریکہ نے نیوٹرل ہی رہا، اور پاکستان نے پہلی دفعہ ایسا ہے کہ جو ہے اپنا موقف جو ہے اس پہ مضبوط قائم کھڑا رہا ہے کہ جی ہمیں اس دفعہ جوائنٹ انویسٹیگیشن بھی نہیں، ہمیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہیے، جو مرضی آ جائے ہمیں منظور ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ تو صاف تھے، اس کے چونکہ ہاتھ صاف نہیں تھے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، تو اس نے انویسٹیگیشن سے وہ کترا رہا تھا، نہیں مانا، نہ شواہد دے رہا تھا، نہ ہی جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن کی وہ حامی یہ بھر رہا تھا۔ ہم نے تو انگلینڈ کو بھی کہہ دیا، ایران کو بھی یہ کہہ دیا، اور پھر یو این ایس سی میں جو ہے نا کیس وہ بھی یہ کر دیا۔ تو ہر سطح پہ، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہے یا اور کوئی ہے جو ہے ملٹری پریپریشن وغیرہ میں، اس کو مار پڑ رہی تھی۔ تو اب یہ تو ایک ڈیسپریشن میں اس نے یہ ایکٹ یہ کیا ہے، اور جنونی ہے، دیوانہ ہے، یہ نہیں پتا اس کو کہ بھئی جو اگر اس کے پاس وہ نیوکلیر پاور ہے تو ہم نے اس سے زیادہ اچھی نیوکلیر پاور بھی ہے، اور میزائل ہمارے اس سے بھی اچھے ہیں، اور ہر قسم کے میزائل ہمارے پاس ہے، اور ہم نقصان بریگیڈیئر صاحب قطع کلامی کی معذرت میں چاہوں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ بہترین اس میں تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر بھاولپور میں چونکہ یہ پہلی اسٹرائک جو بھارت کی طرف سے بزدلانہ کارروائی کی گئی وہ وہاں کی گئی تھی، وہاں سے ہمارے ساتھ نمائندہ این ٹی این نیوز حسنین ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ حسنین، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ نے بتایا بھاولپور کی ہسپتال میں جو زخمی لائے گئے تھے ان کی کیا تعداد ہے؟ خواتین اور بچے بھی بتایا جا رہا ہے ان میں شامل ہیں۔ ہاں جی بالکل، بہاولپور میں جو زخمیوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے ڈاکٹر ذرائع کے مطابق وہ 20 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور جو ڈاکٹر ذرائع کے مطابق ہمیں انفارمیشن ملی تھی وہ یہی ملی تھی کہ جو 7 بچے بھی تھے جس میں بڑے بھی تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ زخمیوں کو جو ہے طبی امداد دینے کے بعد انہیں وارڈ میں بھی شفٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ہاسپٹل کے اندر اس ٹائم ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، اور کسی قسم کے پرائیویٹ یا کسی قسم کے عام بندے کو وہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور سیکورٹی کی جو بات کی جائے، سیکورٹی جو ہے وہ اس ٹائم ہائی الرٹ ہے، اور کراچی سے اور لاہور اور ملتان کے درمیان آنے جانے کا جو کے ایل پی روڈ تھا مولانا مسعود الاظہر کے مدرسے کے بالکل سامنے، وہ جو ہے وہ ٹوٹل روڈ کو جو سیل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ جو آرمی کے دستے ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں پہ، اور
بہاولپور کی سیکورٹی فورسز جو ہیں پولیس اور ایلیٹ فورس کے اور ریسکیو کے جوان بھی وہاں پہ بھی موجود ہیں، اور وہ جو روڈ ہے وہ اس ٹائم مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے بڑی ٹریفک کے لیے بھی۔ ٹریفک جو ہے وہ اس ٹائم ٹوٹل ٹول پلازا سے لے کر اور ذخیرے تک جو ہے وہ بلاک ہوئی کھڑی ہے۔ اگر دوسری طرف ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی جائے تو ہاسپٹل کے اندر عوام جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور یہاں پہ پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، اور عوام جو ہے اس ٹائم پرجوش ہے، اور یہ بزدلانہ حملہ تھا۔ عوام جو ہے وہ فل پروف اور انتظامات کیے کھڑی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سیکورٹی فورسز کی جانب سے ہمیں اجازت دی جائے، ہم جا کے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور پاکستان ہم کے اپنی عوام کا فوج کے جذبہ ساتھ۔ اس وقت دیدنی ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب پاک فوج کے شانہ بشانہ پاکستانی عوام کھڑے ہیں جب بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے۔ پاکستان کے 5 مقامات پر بھارت نے حملہ کیا، جسے ایسا جواب دیا گیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نے بھارت کے 2 جنگی طیارے نہ صرف مار گرائے ہیں بلکہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔